أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و السلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ النحل کی آیت نمبر 84 اور 85 تلاوت کی گئی ہیں، جو 14ویں پارے کے رکوع نمبر 18 میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے واسطے سائے پیدا فرمائے، مختلف چیزوں کے جو اس نے بنائی، درختوں کے، مکانوں کے، بادلوں کے، تمہارے سکون کے لیے، اور تمہارے واسطے پہاڑوں میں بھی سرنگیں بنائی، چھپنے کی جگہ بنائی، اور پھر تمہارے واسطے لباس بنوائے، تمہیں استعمال کروائے، سردیوں گرمیوں والے، سردی گرمی سے بچانے والے، اور پھر لوہے کے لباس، ہیرا وغیرہ جو جنگ میں تمہیں بچاتے ہیں تینوں تلواروں سے۔ یہ اس لیے کہ تمہارے اوپر نعمتیں پوری کرے اور تم اس کو تسلیم کرو کہ وہ نعمتیں دینے والا ہے، اس کے آگے سر جھکاؤ۔ لیکن اگر نہ مانے، اے میرے پیارے نبی، ہمارے اوپر تو بات پہنچا دینا ہے، ان کا منوانا نہیں ہے۔ بہت سی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی وہ جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ہاں اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اپنے جسم میں دیکھیں، باہر دیکھیں، ہر طرف دیکھیں، رزق روزی کو دیکھیں، کہ پھر بھی اس کا انکار کرتے ہیں، پروردگار عالم کی عظمتوں کا، اس کی الوہیت کا، کسی اور کو بتوں کو بنا کے پوجتے ہیں۔ اکثر ان میں سے کافر ہیں، نہ ماننے والے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ اس دن جب ہم ان ہر قوموں پر، ہر قوم میں ایک گواہ لائیں گے، قیامت کا روز جب حساب و کتاب ہوگا، قوموں کے لوگ نہ مانیں گے کہ ہمیں پیغام پہنچا تھا حق کا، وحدانیت الہی کا، تو اللہ تعالیٰ ان کے نبیوں کو ان کے مقابلے پہ لے آئے گا، بتاؤ جی آپ نے ان کو پیغام دیا تھا۔ ہر قوم کا نبی اپنی قوم کے بارے میں کہے گا یا اللہ ہم نے ان کو پیغام حق دیا تھا، تیرا پیغام دیا تھا ان کو ہم نے، لیکن یہ نہیں مانے تھے۔ دوسری آیات اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ نبیوں کا انکار کریں گے کہ یہ ہم نبی جو کہہ رہے ہیں نا ہم نہیں مانتے، انہوں نے ہمیں نہیں پیغام دیا تھا، تو پھر ہمارے آقا کے فرمان کے مطابق ہمارے حضور کی امتی جو ہیں ہم لوگ ان نبیوں کی گواہی دیں گے۔ یا اللہ یہ تو نبی سچ کہتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ تم کیسے کہتے ہو، تو پہلے گزر گئے، ہمارے سامنے نہیں تھے۔ کہا جائے گا کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر سب کچھ مان رہے ہیں نا، قرآن نے، حضور نے ہمیں بتایا اللہ ہے کہ ہم نے مانا، قیامت آنی ہے مانا، حساب ہونا ہے مانا، جنت دوزخ ہے مانا۔ حضور نے اور قرآن نے بتایا کہ پہلے نبیوں نے پوری تبلیغ کی ہے، ہم نے مانا، گواہی دیتے ہیں۔ جیسے ہم اللہ کی گواہی دیتے ہیں، نبی کی گواہی دیتے ہیں، ان کی گواہی دیتے ہیں۔ اگلی آیتوں میں آ رہا ہے کہ سب گواہوں پہ اللہ کے محبوب گواہ ہوں گے، اللہ ہاں یہ سب ٹھیک کہتے ہیں، انہوں نے نبیوں نے پیغام پہنچایا، میرے امتی بھی ٹھیک کہتے ہیں، نبیوں نے سچ کہا۔ تو میں کہ اس دن جب ہم ہر امت پر گواہ لائیں گے، پھر ان لوگوں کو جو کافر ہیں کوئی موقع نہیں ملے گا کہ اب کوئی گواہی پیش کریں، گواہی تو دے نہیں سکیں کوئی بھی ہو، تو یہ موقع نہیں ملے گا اب توبہ کر لیں، اب رب کو منا لیں، یا ان کو منانے کا موقع ملے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر الذین ظلموا عذابا، جب وہ ظالم کافر عذاب جہنم کو دیکھیں گے پھر اس سے ڈریں گے، لیکن ان کا ڈرنا کام نہیں آئے گا، ان کا بچنے کی کوشش کوئی کام نہیں آئے گی۔ وہ کوشش کریں گے کاش ہمیں موقع مل جائے، دوبارہ ہم دنیا میں بھیجے جائیں، اگر بھیجا گیا تو پھر ہم
نیک ہی ہوں گے، ایمان والے ہی ہوں گے۔ یا ہمیں کچھ موقع مل جائے عذاب تھوڑی دیر ٹل جائے، نہیں، ولا یخفف عنہم، وہ عذاب ان کا کبھی کم نہیں ہوگا، ولا هم ینظرون، نہ انہیں کوئی مہلت ملے گی۔ مہلت کا وقت گزر گیا، دنیا میں انہیں بہت سمجھایا گیا، اللہ کے نبیوں نے پیغام دیے، ولیوں نے پیغام دیے، علماء نے پیغام دیے، سن لو، حساب ہونا ہے، آخرت آنی ہے، راہ حق پہ آ جاؤ، بتوں کی پوجا کو چھوڑو، اپنے نفس کی خواہشات کی پوجا کو چھوڑو، اللہ کو مانو، اللہ کے نبی کو مانو اور ان کی مانو۔ ان کی مانو گے، حق پر چلو گے، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوگا، آخرت اچھی ہوگی، جنت ملے گی۔ نہ مانو گے تو ناراض ہوگا، آخرت بری ہوگی، دوزخ ملے گی۔ بتاتے رہے ہیں تمہیں، نہیں مانتے تھے، اپنی منمانیاں کرتے تھے، اب مالا چکو، اس کا ہمیشہ کے لیے کرنے کا کوئی اب موقع نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بارک عالیہ مرد مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔